اور ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ان کی دھمکیوں میں آ جائیں گے اور ہم اپالوجیٹک ہوں گے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں دا رول آف دی بار کاؤنسل کہ وہ از خود انہوں نے بار ایسوسیشن کا جو صدر ہیں پاکستان بار ایسوسیشن کے وہ بھون صاحب وہ خود انہوں نے میٹنگ کی ہے اور جو یہ خدشات تھے انہوں نے ٹیک اپ کیے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہم صرف چاہتے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز. یہ سیٹ ہاؤس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی تو دیر از دس کائنڈ آف انفارمیشن کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ حکومتی الائش کے بھی ان پارٹی سے بھی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. اس کے ریئلی سو جیسے باقی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں جیسے سیٹ ہاؤس. دیکھیں ہماری پارٹی کے لوگ تو وہاں ہیں تو باقی جو ہے یہ اسپیکولیشن ہے ڈس انفارمیشن. جی سر پرویز راج خود کہہ چکے ہیں کہ بہت سے حکومتی اراکین جو ہیں وہ سیف کسٹڈی میں ہیں اپوزیشن کی. تو اس میں دیکھیں سیف کسٹڈی کا کیا مطلب ہوا کہ یرغمال ہے. آپ نے تو سوال کیا کہ وہ یرغمال ہیں تو یہ کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم ان ڈیموکریٹک ایکٹ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل ہسٹری ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے لیے آئین کے لیے اور رول آف لا کے لیے اور انہوں نے طویل جنگ لڑی ہے اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں کسی اور کی نہیں ہیں. گیلانی صاحب بحیثیت سابق وزیر اعظم آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے میثاق جمہوریت بھی سائن کیا ہوا ہے. آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیچوں کے ذریعے بھی وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے اور بھی عدم اعتماد کے ذریعے اگر وزیر اعظم ہٹ جاتا ہے تو آپ بھی ایک اوپینین رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. تو جب آپ کو ہٹایا گیا تھا میثاق جمہوریت بھی سائن تو ابھی آپ کو کیسا ہے سوال ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مجھے ہٹایا گیا تھا وہ عدلیہ کی طرف سے ہٹایا گیا تھا. وہ کوئی عدم اعتماد کی وجہ سے میں نہیں ہٹا تھا اور عدلیہ کا ہم پہلے بھی رسپیکٹ کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور ان کے ہٹنے کے باوجود بھی عدلیہ نے جب مجھے ہٹایا تو جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس میں شامل ہوا. میں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اس لیے جو عدم اعتماد جو ہے یہ پیورلی ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اس کے اندر کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے تو اس لیے آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت صاحب آپ نے کہا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جب عدم اعتماد ہوگا تو پھر تمام پولیٹیکل فورسز جو ہماری پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کی پیپلز پارٹی اے این پی جماعت اسلامی باقی دوسری جماعتیں مل کے پھر آگے کا لائے عمل مرتب کریں. گیلانی صاحب یہ بتائیے تو آپ نے بھی بتا دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف جمہوری پراسز ہے عدم اعتماد. میرا ایک بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں مدت اپنی پوری کریں اور جس طرح سینٹ میں آپ کے ارکان کو توڑ لیا جاتا ہے آپ کو خطرہ تو نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے موقع پر آپ کے ارکان کو غیر حاضر یا توڑ لیا جائے گا؟ دیکھیں ہمیں یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ہماری دلچسپی میں نہیں کرنا چاہ رہے. وہ ان کی پالیسیز سے نالاں ہیں اور ان کی پالیسیز کی نالاں ہونے کے سبب وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں سینیٹر منتخب ہوا نیشنل اسمبلی سے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر کہنے لگے جی 16 لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے. تو آپ خود سوچ رہے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے ووٹ مجھے دیا تھا تو اس میں میری کوئی خوبی نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ ان کی پالیسیز سے لوگ تنگ تھے. سر یہ بتائیے گا جو سیاسی حالات چل رہے ہیں سر کیا اس کا بھی آؤٹ کم ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام یا خون خرابی کی طرف سر سچویشن جاتی ہے تو کیا اس کا فوائد پولیٹیکل پارٹیز دیں گی یا غیر پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو فوائد چلے جائیں گے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ تھا جو ہمارا عوام مارچ جس کو کہتے ہیں وہ 27 فیبرری کو ہم نے شروع کیا اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو اس وقت ہم جا کر عدم اعتماد کی بات کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا
जिस दिन बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद डी चौक पर पहुंचे थे तो उस वक्त उसी ही दिन वो अदम इत्माद की तहरीक पेश हो चुकी थी। नंबर 2, जो पीडीएम की कॉल थी, उन्होंने कहा था कि हम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे और ये उनका डिसीजन था प्रायर टू द डिसीजन ऑफ इमरान खान साहब। तो इसलिए जो उनका डिसीजन था, उन्होंने 23 का जो कॉल दी है, उन्होंने कहा है कि जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे गवादर है या बलूचिस्तान है या कराची है, तो वहाँ से काफ़िले रवाना हो जाएंगे 23 को। बट फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द OIC जो हो रहा है, और वो हमारे मेहमान हैं, काबिल कदर हैं, हम उनका वेलकम करना चाहते हैं, तो इसलिए ये डिसीजन हुआ कि हम 2 दिन आगे कर लेंगे ताकि उनको इनकन्वीनियंस ना हो। तो लिहाजा हमारा कोई तसादुम का कोई इरादा नहीं है। और मैं ये भी बरमला आपको कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोटेस्ट नहीं करती। जब हमने शुरू किया था अवाम मार्च फ्रॉम कराची, तो उस वक्त आपको याद होगा शॉर्ट मार्च PTI ने शुरू कर दिया फ्रॉम घोटकी। तो ये वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे और ना आगे हम जाना चाह रहे हैं। अब अगर एक रैली निकालनी हमने या प्रोटेस्ट करना है या PDM ने प्रोटेस्ट करना है, जो उनका तयशुदा प्रोग्राम है, उसको अगर डिस्टर्ब करने की वो कोशिश करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तसादुम की तरफ जाना चाहता हूँ। गिलानी साहब ये बताइए, गिलानी साहब मेरा सवाल ये है कि जो इत्तेहादी जमातें अगर आपके साथ ऐलान कर देती हैं और उसके बाद वो स्पीकर को भी अलग नशिस्तों के लिए खत लिख देती है, तो अदम एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म को लेना पड़ जाएगा। क्या पहले ये अदम एतमाद की तारीख पर वोटिंग होगी या वो एतमाद का वोट है? देखें, जो अदम एतमाद होता है, अपोजिशन को 172 मेंबर्स शो करने। अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म होता तो मैं इतना डिले ना करता और मैं पहले ही रोज़ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मैं 172 मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में शो कर देता आपको, तो बात ही ख़त्म हो जाती। उनके पास 172 नहीं है। जब मैं इलेक्शन जीता था, मुझे मिले थे 169 वोट्स और 3 वोट मेरे रिजेक्ट हो गए थे, तो दैट मीन्स आई क्रॉस द गोल्डन फिगर 172। गिलानी साहब ये बताइए कि इस वक्त आके हुकूमत की जानिब से, गुजरात की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध हाउस में चूँकि उनके मैनेज हैं, तो उनको बाज़ियाब करवाने के लिए कोई ऑपरेशन हो सकता है। तो क्या सिंध हाउस में वफाकी हुकूमत या यहाँ के अदारे जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं? इससे क्या? देखें, वो बिल्कुल गैर आइनी है, गैर कानूनी है। सिंध हाउस है, उसकी अपनी डोमेन है और उनकी परमिशन है उनकी सिक्योरिटी की। तो इस किस्म का अगर उनको खदशात हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है कि हमारे पास फिगर पूरे नहीं हैं, और इसलिए वो लॉन्ग मार्च का जो उन्होंने बताया कि जलसा आम हम करेंगे, तो और ये भी उन्होंने थ्रेट किया कि उसी क्राउड में से अराकीन जो हैं वो गुजरेंगे और उसी ही क्राउड में से वापस जाएंगे। तो किस तरीके से जाएंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात हुई है, गैर आइनी बात है कि आप एक मुंतखब नुमाइंदों को थ्रेट करें और दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करें कि ये हमारे ही मेंबर और हमें वोट करें। अब कल जो मैंने एक स्टेटमेंट किसी ऑनरेबल मिनिस्टर का सुना, तो वो कह रहे थे जैसे कबूतर नहीं होते, उनको हम उनकी केज के अंदर बंद कर देंगे। तो ये भी अपने अराकीन की तजलील कर रहे हैं। तो कम अज़ कम हमारा अपोजिशन तो हमें तो अब बेशक गालियाँ दें, जो करें वो कर रहे हैं आप ऑलरेडी, मगर अपनों को तो बख्श दें। अपनों के ऊपर भी अगर आप शक करें, और ये भी मैं बता दूं, जो ये कहा जाता है कि पैसा चलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे नाम आएंगे आपके सामने जो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ा दौलतमंद लोग और हमसे बड़े लोग जो होंगे वो भी इनको छोड़ चुके होंगे। आप स्पीकर भी रहे हैं, आप हमें असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, रूल को जानते हैं।
یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے گا، کیا یہ رولز کے مطابق ہے یا اسپیکر صاحب کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حکومت کے اجلاسوں میں شریک ہو کر اس قسم کے فیصلے حکومت سے کروا کے؟ دیکھیں اسپیکر کا جو رول ہے، میں اسپیکر رہا ہوں، آپ یہاں بہت سے لوگ ہیں میرے کنڈکٹ کو جانتے ہوں گے، اسپیکر کا رول ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اسپیکر کا رول نہیں ہے کسٹوڈین آف دا گورنمنٹ۔ جب میں اسپیکر تھا، میں نے اپنے پورے 4.5 سال کے ٹینیور میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو پرائم منسٹر تھی ان کو میں ملنے نہیں جاتا تھا، میں نیوٹرل تھا پورا، اور وہ میرے آفس میں آیا کرتی تھیں۔ تو دیٹ واز دا ہائیسٹ رسپیکٹ شی گیو ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان۔ اب آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا کانڈکٹ ہو یا اسپیکر کا کانڈکٹ ہو، وہ ابھی بھی آپ کمپین کر رہے ہیں، دونوں طرف سے کمپین ہو رہی ہے، کبھی سنجرانی صاحب کمپین کر رہے ہیں، کبھی اسپیکر کمپین کر رہے ہیں، جو کہ ان کا رول بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تو ویسٹ منسٹر سسٹم کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہم ہیں، اور وہاں کے جو اسپیکر ہیں لیڈی بوتھ رائٹ تھی، 2 دفعہ وہ الیکٹ ہوئی اسپیکر، مگر فرام دی اپوزیشن۔ کنڈکٹ آف دا اسپیکر از سو انڈیپینڈنٹ کہ وہ اپوزیشن والے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ اسپیکر شوڈ بیکم پارٹی ٹو دا گورنمنٹ۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی پہ ہارس ٹریڈنگ کے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی جو ہے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ہے ہارس ٹریڈنگ کا، اس حوالے سے کیا کیا؟ دیکھیں وہ تو پہلے کیوں شروع کر دیا انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوزیشن صحیح نہیں ہے۔ تو اب وہ ابھی سے کہنا شروع کر دیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا شروع سے ہی وہ الیکشن کرا دیتے اور اپنی اسٹرینتھ شو کر دیتے، اور ابھی تک ان کو چاہیے کہ وہ 172 ممبرز صرف آپ کو شو کر دیں، 10 لاکھ لوگوں کو نہ دکھائیں آپ۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں اپوزیشن کی واضح اکثریت ہے، اور اب جب کہ اگر اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں تو آپ کے نمبرز بہت اوپر چلے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن چیئرمین سینٹ جو اب لابنگ کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حق میں، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ لوگ لے کے آ رہے تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیئرمین سینٹ کے جانے سے حکومت نہیں ٹوٹتی، پرائم منسٹر کے جانے سے حکومت گرتی ہے، تو اس لیے بڑا لاجک ہے اس کا۔ اس کے بعد آئیں گے وزیر اعظم کے بعد؟ دیکھیں میرا ایشو جو ہے دیٹ از سب جوڈس بیفور دا کورٹ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ۔ میں ان کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا عدالت کو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ارلی ہیئرنگ کے لیے آج انہوں نے میری ایکسیپٹ کی ہے جو ہم نے درخواست دی ہے۔ یہ بتائیے کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ 25 کے بعد مسئلہ صاف ہوگا اور جیت عمران خان کی ہوگی، اور اگر اپوزیشن نے کوئی تصادم کیا تو 10 سال کے لیے ہاتھ مت دیں گے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا اس وقت بھی وہ آنریبل منسٹر نے یہی کہا تھا کہ یہ نہیں جیت سکتے، تو ہم جیت گئے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا معاملہ تو عدالت میں ہے، لیکن اکثریت تو پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی سینٹ میں موجود ہے، تو ایک جمہوری عمل ہے اگر آپ عدم اعتماد لائیں چیئرمین سینٹ کے خلاف، دیکھیں تو کیا اس پہ بھی کوئی غور کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے تو چلے وہ انہوں نے دھاندلی کی یا نہیں کی، فیصلہ تو عدالت میں ہوگا، لیکن آپ کی اکثریت یہاں پہ ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر جیسا کہ آپ بھی بالکل بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومتی ارکان ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا اپوزیشن کی جانب سے حکومتی ارکان سے رابطے کیے گئے اور ان کی جانب سے کوئی درخواست دی گئی کہ ہمیں سپورٹ دی جائے یا ہمیں بھی سندھ ہاؤس میں جگہ دی جائے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد ہم کیوں نہیں کر رہے چیئرمین سینٹ کے خلاف، میں نے اس کا واضح جواب دیا کہ اس کے گرنے سے حکومت نہیں گرتی، اور دوسرا ہم آپ کے کہنے پہ تو نہیں کریں گے، وہ تو ہم اپوزیشن جو متفقہ فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا۔ تو جو ہمارے پاس کوئی درخواست آئی وہ اراکین کی جو کہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ میاں صاحب وہ پرائم منسٹر کبھی نہیں سوچیں گے کہ وہ ہمیں درخواست دیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھیں، تو اگر درخواست آئے اگر ان کی تو ہم غور کریں گے۔ گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی الائی سے آپ کی بات چیت چابل تھی آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی، تو کیا معاملہ طے ہو گیا ہے اور ڈرافٹ بن چکا ہے سائن کرنے کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟
एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करना है, उस पर जो है कमिटमेंट। देखिए, हमारे मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, वो इनके इत्तेहादियों के साथ, MQM के साथ भी बात हुई, उसमें मैं शामिल था, और जो दूसरी जमातें हैं उनकी भी बातें हो रही हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, क्योंकि मैं खुद बीच में बैठा था, तो उनके जो भी मुतालबात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनोअन वो कबूल कर लिए। तो बाकी जो देखें, उन्होंने इन राइटिंग जो उनकी कोई पॉइंट्स थी उन्होंने राइटिंग दी थी, और इन राइटिंग जरदारी साहब ने भी उसको देखा, चेयरमैन बिलावल साहब ने भी उसको देखा, और हम सब ने देखा, और वी एक्सेप्टेड ऑल देयर डिमांड्स। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।